بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس ریجن میں دنیا میں پاکستان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے۔ دنیا کے بدلتے ہوئے نقشے میں پاکستان اس ریجن میں اپنی اہمیت اختیار کر چکا ہے۔ چائنا جان چکا ہے کہ پاکستان کی دوستی ہی چائنا اور پاکستان کے مفاد میں ہے، اسی لیے شاید بھارت نت نئی سازشوں پر تل چکا ہے۔ پاکستان کی چائنا کے ساتھ ہونے والی قربت اور دیگر ممالک میں پاکستان کی فوج کی بڑھتی ہوئی طاقت جو اللہ کے کرم سے حاصل ہوئی، اس کے بعد بھارت بکراہٹ کا شکار ہو چکا ہے۔ اسی لیے شاید وہ مختلف ادوار میں پاکستان میں دہشت گردی کے لیے پاکستان کو کمزور کرنا چاہتا ہے۔ ماضی میں امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ نریندر مودی کے قریبی مراسم سمجھے جاتے تھے، جیسے محمد بن سلطان سعودی شہزادے کے ساتھ سمجھے جاتے تھے، یہاں تک کہ نریندر مودی نے امریکہ جا کے ان کی الیکشن مہم کے دوران جو بائیڈن کے خلاف ٹرمپ کے حق میں نعرے لگوائے۔ اب اہم ترین کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن نے اقتدار سنبھالنے کے بعد ٹرمپ کی پالیسیوں کو بیک رول کر دیا اور دیگر ممالک جہاں فلسطین میں ظلم زیادتی ہو رہی تھی، مقبوضہ کشمیر میں ہو رہی تھی اور جن ممالک میں ہو رہی تھی، انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق ان کو حل کیا جائے، جس پر بھارت کو سخت شرمندگی ہو رہی تھی کہ ہمیشہ امریکہ کی وہ گود میں رہا، اب وہ نہیں رہ پا رہا۔ پہلے دنیا میں دو طاقتیں ہوا کرتی تھی جن کی آپس میں سرد جنگ سے لے کے اوپن لڑائی رہی، امریکہ اور روس نے اس موقع پر اپنی طاقت کھو دی اور افغانستان میں ایسا زور آزمائی کی جس سے روس اپنے لیے مشکلات کا شکار بن گیا اور خود ایک ایک کمزور ملک بن کے رہ گیا۔ لیکن اس دوران چین نے معاشی ترقی اس قدر تیزی سے کی کہ دیکھتے دیکھتے ہی چین پوری دنیا میں چھا گیا۔ اس نے نہ صرف معاشی ترقی کی بلکہ اپنے آپ کو جدید ترین اسلحے سے لیس کیا اور ایسے میزائل طیارے بنائے کہ جو اس وقت اگر امریکہ کے مد مقابل امریکہ کسی سے خوف زدہ ہے تو اس کو چین کہا جا سکتا ہے، کیونکہ چین نے اپنے آپ کو پہلے اپنی اکانومی کو بہتر کیا، پھر اپنے ایسے میزائل بنائے، ایسے طیارے بنائے، جدید اسلحہ بنایا کہ جو دنیا کی کسی بھی طیارے سے لیٹسٹ ہیں، ایسے طیارے اور رڈار بنائے، ایسے میزائل بنائے کہ جو آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز چلتے ہیں۔ ناظرین، جیسے ہی جو بائیڈن آئے اور جو بائیڈن نے ایک دو پالیسیاں کی اور خصوصاً جو بائیڈن نے جو ایک طریقہ اپنایا کہ چین کو انڈر پریشر رکھنے کے لیے مختلف طریقوں سے دیگر ممالک کو پیغام پہنچائے، جس پر چین نے فوری طور پہ ریئیکٹ کیا۔ اس موقع پر چین کی طرف سے ان کے اعلیٰ افسر خارجہ کے اور ڈپلومیٹ نے امریکہ کو فون کر کے وارننگ دی کہ ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کی کوشش مت کیجیے گا۔ چین بین الاقوامی قوانین کے مطابق چلتا ہے، امریکہ کی خواہش کے مطابق اپنی پالیسیاں نہیں بنائے گا۔ اس موقع پر انہوں نے خصوصاً امریکہ کو وارننگ دی کہ تائیوان میں جو سمندری پانی ہے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش ہرگز مت کیجیے گا۔ جو بائیڈن نے آنے کے بعد ہی تائیوان میں اپنے بحری جنگی جہازوں کو آگے بھیجنا شروع کر دیا جو کہ چین کی حدود کو چھو رہا تھا۔ چین کے لیے تائیوان ایک اہم ترین ہے کیونکہ اس خطے میں پانی سے چین مختلف ممالک میں اپنے تجارتی معاہدے پورے کر سکتا ہے اور کم وقت میں زیادہ سفر کر سکتا ہے، اور اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ تائیوان اسی کا حصہ تھا اور وہ اسی کو حصہ ملے گا۔ لیکن جو بائیڈن نے آتے سار ہی تائیوان پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے حرکت کی، جس پر چین نے فوری طور پر اپنے بحری جہاز سامنے بھیج دیے
جس سے امریکہ سمجھ گیا کہ شاید چین اب ماضی میں خوفزدہ نہیں ہوگا اور بھرپور جواب دینے کی پوزیشن میں ہے، جبکہ امریکہ اس موقع پر جنگ چھیڑنے کے قابل نہیں، جس پر جو بائیڈن کی انتظامیہ کو چین کی طرف سے پیغام دیا گیا کہ اگر آپ نے جنگ چھیڑنی ہے تو واضح بتا دیں، ادروائز چین امریکہ کے مفاد نہیں دیکھے گا، اپنے ملک کے تحفظ کے لیے، اپنی طاقت کے اظہار کے لیے وہ دنیا میں ہر ایک سے ٹکرا جائے گا۔ ناظرین، ان سب خبروں کو BBC، CNN، دنیا بھر کے عالمی ذرائع ابلاغ نے لکھا، چین نے بھی لکھا کہ چین اپنے دفاع کے لیے کسی بھی بڑی طاقت کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ یاد رہے کہ چین کی اہمیت اس لیے بڑھتی جا رہی ہے کہ چین کی معاشی ترقی دنیا میں وہ معاشی طور پر 2028 سے 30 تک ایک سپر پاور بننے والا ہے اور امریکہ اس سے بہت پیچھے رہ جائے گا۔ چین کے لیے اس وقت پاکستان اس لیے سب سے زیادہ اہم ہے کہ سی پیک کا کروڑ روپے پروجیکٹ کا اس نے شروع کیا ہے۔ چین نے اپنے ہمسائے ممالک پاکستان، چین، ایران، ترکی اور دیگر ممالک کے ساتھ قریبی مراسم رکھ کے اس خطے میں امن قائم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ انہوں نے چین کی طرف سے جو بائیڈن کو سخت پیغام دیا گیا ہے کہ چین جانتا ہے کہ امریکہ جو تائیوان میں شرارت کرنا چاہتا ہے وہ اس کا جواب دینا جانتا ہے۔ یاد رکھے کہ جو بائیڈن نے کچھ عرصہ قبل کہا تھا کہ جب وہ امریکہ کے نائب صدر تھے اور انہوں نے چین سے قریبی مراسم رکھے اور چین کے ساتھ ٹیکل کرنا ان کے لیے آسان تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں جب وائس پریزیڈنٹ امریکہ تھا تو چین کی ویکنس اور اہمیت مجھے ساری میرے علم میں ہے، جس پر چین نے فوری طور پر ریئیکٹ کیا کہ جو بائیڈن صاحب جب آپ وائس پریزیڈنٹ تھے تو چین کی اور پوزیشن تھی۔ چین اب امریکہ کا مفاد نہیں دیکھے گا۔ بین الاقوامی قوانین کو فالو کرتے ہوئے نہ صرف چین اپنا ڈیفنس کرنا جانتا ہے بلکہ اس کی طرف کوئی بھی سپر پاور اگر کوئی اس کے خطے پر کوئی اس کی جگہ پر قبضہ کرنے کا چاہے گی تو وہ دوبارہ جیسے اس نے بھارت میں لداخ پر بھارتی فوجیوں کو مار مار کے دمبا بنایا، وہی صورتحال وہ دنیا کو دکھانے پر مجبور ہو جائے گا۔ ناظرین، چائنا نے اس موقع پر جو ان کی طرف سے رابطے کیے گئے ہیں اس پر سخت موقف اختیار کیا ہے اور وارننگ تک دی ہے کہ خبردار، اب امریکہ اپنی فضائی اور بحری طاقت حاصل کرنے کے لیے جس ملک کو چاہے استعمال نہیں کر سکتا، اس کو اپنے ملک کے ساتھ ساتھ دوسرے ملک کے بارڈر اور حدود کا تعین کرتے ہوئے اپنی طاقت کو اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ اگر اس نے چائنا کو کمزور کرنے کے لیے تائیوان میں کوئی اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھے کہ امریکہ کے لیے اپنی طاقت کا توازن کھو بیٹھے گا اور اس سے نہ صرف اس کا نقصان ہوگا بلکہ تائیوان پر جو ان کی سمندری حدود ہے، جو پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، اس پر اس وقت چین کی مکمل کمانڈ ہے اور وہ اپنی کمانڈ مضبوط بھی رکھنا چاہ رہا ہے اور اس کی طرف بڑھنے والوں کو جواب دینے کی پوزیشن میں بھی ہے۔ ناظرین، چائنا ہمیشہ یہ سمجھتا رہا ہے کہ تائیوان کے علاقے میں جتنا سمندری راستہ ہے اس کے ذریعے آنے والے دنوں میں جب وہ جس طرح سپر پاور معاشی طور پر بن چکا ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اور امریکہ چاہتا ہے کہ اس کو اس میں روک کر اس کو دنیا میں جو اپنے روٹس جاپان، آسٹریلیا، برطانیہ اور دیگر ممالک میں اپنی وہ سپلائی بڑھا سکتا ہے اس میں رکاوٹ ڈال لے، جبکہ آلریڈی پاکستان چین کے لیے اس لیے قریبی دوست بن چکا ہے کہ ماضی میں بھارت ہمیشہ امریکہ کا اعلیٰ کار رہا اور امریکہ کے اشاروں پر، ڈونلڈ ٹرمپ کے اشاروں پر چین کے لیے مشکلات کرنے کی ناکام کوشش کرتا رہا۔ پاکستان اور چین کی بڑھتی ہوئی دوستی سی پیک کے بعد کوہ ہمالیہ سے بھی بلند ہو گئی، جس پر چین سمجھتا ہے کہ پاکستان کا امن، پاکستان کی ترقی چین کے لیے ضروری ہے۔ سی پیک کے مکمل ہونے پر
چین دنیا بھر میں جو اپنا سفر مہینوں میں کرتا تھا اب چند دنوں میں کر سکے گا، اور اس کی آمد و رفت میں اس کی ترسیل پر جو دیگر ممالک میں بھیج رہا ہے اس میں اس کے اخراجات میں نمایاں کمی آئے گی۔ اور پاکستان سے کو اگر چین پاکستان کا سی پیک کا روٹ استعمال کرتا ہے، جس وجہ سے پچھلے دنوں ہی پاک فوج نے گلگت بلتستانیہ میں بھارت کی ایک سازش ناکام کی، اب چین اور پاکستان مل کر گلگت بلتستانیہ سے لے کے کوئٹہ گوادر تک اس روٹ کو فول پروف بنا رہے ہیں، اور پاکستان آنے والے دنوں میں معاشی طور پر نہ صرف چین کو اپنا روڈ استعمال کرنے دے گا، اپنی بندرگاہ دیگر ممالک دبئی اور سعودی عرب، ترکی اور دیگر ممالک کو بھی آفر کر چکا ہے۔ ناظرین، ذرائع ابلاغ نے آنے والے دنوں میں کہا ہے کہ جو بائیڈن انتظامیہ کو چین کے پریزیڈنٹ کی طرف سے ملنے والے پیغام کے بعد دوسرے پیغام میں تھوڑا سا معذرتانہ رویہ تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم بحرین میں تائیوان میں آئندہ انٹرفیئرنس کرتے ہوئے کچھ سوچیں گے، تاہم چین اس سلسلے میں چین کی فوج بحری اور جنگی اور فضائی دونوں کے لیے الرٹ ہو چکا ہے کہ اگر امریکہ نے کوئی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی تو چین بھرپور جواب دے گا۔ اور اس سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ چین اور پاکستان کی ماضی میں ہونے والی فضائی اور دیگر فوجی مشقیں اہم ترین ہے اور امریکہ کے لیے الارمنگ ہے، لہذا اب پاکستان امریکہ کو دنیا میں اس طرح حکمرانی کرنا شاید مشکل ہوگا جو ماضی میں آج سے 15-20 سال پہلے کرتا رہا ہے، کیونکہ اب اس کے مد مقابل روس ٹکڑے ہو چکا ہے اور بہت کمزور ہو چکا ہے، جبکہ چین ایک ابھرتی ہوئی طاقت ہے۔ عارف حمید بھٹی نے پاکستان میں ہونے والی انٹرنیشنل صورت پاکستان کا جو طاقت تھا اس خطے میں اس کے بارے میں بھی آگاہ کیا، خصوصاً آج کور کمانڈر کانفرنس میں ناظرین پاک فوج کے سپہ سالار قمر جاوید باجوہ نے پاکستان کو ناقابل شکست قرار دیا، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت دنیا کی طاقتور ترین فوج رکھتا ہے اور کسی بھی ملک کو شکست دینے کی نہ صرف اہلیت رکھتا ہے بلکہ اس سے زیادہ وہ اپنا مقام دنیا میں منوا چکا ہے۔ عارف حمید بھٹی نے موجودہ انٹرنیشنل صورتحال دنیا کے خطے میں بدلتی ہوئی طاقتوں کے رخ کے بارے میں آپ کو آگاہ کیا۔ اگر عارف حمید بھٹی کا یوٹیوب چینل پسند آئے اسے سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والے کی خوشیوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔